بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طب نبوی ہربل کلینک اور نوری عملیات کے چینل کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد جہانگیر محمدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، سورہ جن شریف کو جنات کی حاضری کے لیے بڑا زبردست مانا جاتا ہے۔ عملیات کی دنیا میں کوئی بھی عمل سورہ جن کی جنات کی تسخیر سے انکاری نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ سورہ جن پڑھنے سے جن حاضر ہوتا ہے، لیکن اس جن کا نام کیا ہے اور یہ جن کیسے حاضر ہوتا ہے، یہ تفصیل جو ہے یہ ہر انسان کے پاس نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ جن کا جو موکل ہے، سورہ جن کا جو تابع جن ہے، اس کا نام ابو یوسف ہے۔ ابو یوسف اس عمل میں اپنے دو خادموں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ خادم جو ہے وہ دونوں دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، اور ابو یوسف جو ہے یہ درمیان میں ہوتا ہے۔ اس کا قد چھوٹا ہے، تقریباً 3-3.5 فٹ کا قد اس کا رہا ہوگا، لیکن اس کے جو بازو ہیں وہ اتنے لمبے ہیں کہ وہ زمین سے نیچے چھو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اسے لمبے بازوؤں والا جن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے بہت ہی طاقتور جن ہے۔ انفیکٹ یہ ایک مسلم قبیلے کا سردار ہے اور بہت بڑے یعنی کہ عہدے پہ فائز ہے، اور جنات کا بادشاہ اگر اسے کہا جائے تو یہ جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ جنات کے مسلم جنات کے بادشاہوں میں مطلب کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مسلم جنات کے بادشاہ ہیں، جیسے یکتانوش ہے، وہ بھی مسلم جنات کا بادشاہ ہے، اور یہ ابو یوسف ہے، یہ بھی مسلم جنات کا بادشاہ ہے۔ لیکن یکتانوش جو ہے وہ کچھ قبیلوں کا بادشاہ ہے، جبکہ اس کے پاس ابو یوسف کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے جو کہ اس کے تابع ہے، جو کہ اس کے حکم پر اپنی جان تک دے سکتے ہیں۔ تو سورہ جن جو ہے یہ خاص طور پر ابو یوسف جو ہے اس سے منسوب ہے، اور یہ ابو یوسف جو ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر چکا ہے، تو اس لیے یہ صحابی ہے، اور یہ ان کے ہاتھ پہ ایمان لایا ہے، تو یہ ایک صحابی جن ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لایا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، تو یہ مسلمان جن ہے، صحابی بھی ہے، اور جتنا مطلب کہ دکھنے میں یہ بھیانک لگتا ہے اتنا ہی یہ دل کا نرم اور اچھا جن ہے۔ سورہ جن کے اس موکل ابو یوسف کو بلانے کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس عمل کے لیے سورہ جن شریف کا زبانی حفظ ہونا لازمی ہے۔ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر زبانی پڑھنے میں ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور عمل بھی ہو جائے گا۔ پرہیز کرنا ہے گوشت، انڈے، مچھلی، لہسن اور پیاز سے۔ 3 دن کے لیے صرف چنے، بنے ہوئے چنے اور فروٹ کھا سکتے ہیں آپ۔ فروٹ میں سیب، آڑو وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں۔ پانی پی سکتے ہیں، زمزم کا یا کنویں کا پانی آپ نے رکھنا ہے، 1 کین منگا کے رکھ لیں، 3 دن کے لیے کافی ہے۔ 9 چندی جمعرات کو بعد از نماز عشاء سفید لباس، عطر، خوشبو لگا کے پاک صاف کمرے میں اچھے مسلے پر پاک صاف قبلہ رخ مسلح بچھا کر سورہ جن کو حاضری موکل کی نیت سے 333 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ ابراہیمی۔ یہ 1 دن کا عمل ہے۔ 3 دن کمرے سے باہر نہیں نکلنا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ وقت جو ہے پڑھائی کا ایک ہی مقرر کرنا ہے، اور اس کی خاص پابندی کرنی ہے کہ اگر پہلے دن 10 بجے بیٹھے ہیں تو دوسرے دن بھی 10 بجے ہی بیٹھیں گے، پہلے دن 9 بجے بیٹھے ہیں تو دوسرے دن بھی 9 بجے ہی بیٹھیں گے۔ وقت کی پابندی کرنی ہے۔ پہلی رات 333 مرتبہ سورہ جن پڑھنی ہے، دوسری رات 333 مرتبہ سورہ جن پڑھنی ہے، تیسری رات 334 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل کے اختتام پر یعنی یہ 333 333 اور 334 یہ 1000 پورا ہوگا، اور عمل کے اختتام پر 3 جن حاضر ہوں گے، ان کو سلام کہیں، السلام علیکم کہیں گے آپ۔ درمیان والے جن کا قد چھوٹا اور بازو لمبے ہوں گے، یہ ابو یوسف ہے، جنات کا بادشاہ۔
سلام کرنے کے بعد ابو یوسف سے کہیں کہ آپ وہ جن ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہے، میں نے فلاں کام کے لیے جناب کو دعوت دی ہے، میرا یہ کام کر دیں۔ وہ وعدہ کرے گا اور رخصتی مانگے گا، بعد از وعدہ رخصت کر دیں۔ اگر ابو یوسف حاضر نہ ہو تو عمل کے بعد اپنا مقصد ابو یوسف کو مخاطب کر کے کہہ دیں، ایسے مطلب کہ آپ نے عمل پورا کر لیا ہے اور آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا ہے، تو اب دیکھیں کہ انتظار کریں، اگر ابو یوسف آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر ابو یوسف نہیں آیا تو آپ بولیں کہ اے ابو یوسف، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی پریشان ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا، تو میں تمہیں مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم میری فلاں کام میں مدد کر دو، یا میرا فلاں کام رکا ہوا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو یہ کام جو ہے تم میرا کروا دو یا کر دو، تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے کام کا، وہ آپ کو چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے اور وہ کام آپ کے حق میں ہو جائے۔ ابو یوسف ایک ہی دفعہ حاضر ہوتا ہے، ایک ہی کام کرتا ہے، بار بار ابو یوسف کو مت بلائیں، بار بار اس کو کام مت بولیں، اور سورہ جن شریف کا یہ عمل بھی ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے اور ایک ہی دفعہ ابو یوسف آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ابو یوسف، اگر دوسری مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور ابو یوسف آ جائے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اگر نہیں آتا تو پھر آپ ابو یوسف کو اسی طرح مخاطب کر کے کام بول دیا کریں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کام جو بھی آپ نے بولنا ہے اس کا جائز ہونا لازمی ہے۔ کوئی بھی ناجائز کام اگر آپ اس کو بولیں گے ہرگز نہ کرے گا، الٹا نقصان بھی دے گا۔ عمل کی اجازت آپ نے ضرور لینی ہے تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ قرآن شریف کو آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کسی بھی معلومات کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0342 0055 872 پر۔ اور یاد رکھیے کہ حضرات سورہ جن کا یہ بہت ہی نایاب عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اس عمل میں اگر ابو یوسف حاضر نہ بھی ہو تو کام جو ہے وہ 100% گارنٹی سے ہو جاتا ہے۔ تجربہ شدہ عمل ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، ذوالقرنین نام کا بندہ ہے، مری میں رہتا ہے، یہ مری جو راولپنڈی سے آگے ہے مری۔ تو ذوالقرنین نے اس عمل کو کیا تھا، اس نے ایک رات میں 1000 دفعہ پڑھا تھا، اس نے ایک نشست میں پڑھا تھا۔ یہ اس کی ہمت تھی، اس نے کہا میں ایک ہی رات میں پڑھوں گا، تو اس نے عشاء کے بعد اس کو شروع کیا تھا، اور اس کی جو سورہ یوسف اس نے حفظ کی ہوئی تھی، سورہ جن اس نے حفظ کی ہوئی تھی، تو اس نے جو اس کو پڑھا تو یہ اس نے صبح سحری کے وقت فجر سے پہلے ختم کر دیا تھا۔ جیسے ہی فجر سے پہلے اس نے اس کو ختم کیا، ابو یوسف حاضر ہو گیا۔ ابو یوسف کے دونوں خدام جو تھے وہ بھی حاضر ہو گئے، ابو یوسف بھی حاضر ہو گیا۔ تو کسی نے اس کو یعنی کہ اب جو وہ جس نیت سے پڑھ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور لیکن ان کے جو حالات تھے وہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ ماموں کے حالات بہت ہی برے تھے، اور انفیکٹ نہ کوئی ان کا کاروبار تھا، نہ ان کے کوئی بچے کام کر رہے تھے، نہ ان کے کوئی گھر کے معاملات اچھے تھے۔ تو وہ جو ہے وہ بڑا جو ہے نا، اس وجہ سے تو وہ اپنے ماموں کے گھر سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ اس لیے جو ہے نا وہاں سے اس نے یہ عمل کیا۔ جب ابو یوسف حاضر ہوا تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھئی تم نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ تو اس نے ابو یوسف کو بولا کہ بھئی آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیفیکلٹ مری لینگویج ہے کہ ماڑے ماوے نے کرے نے حالات بہت برے، انہاں کی ٹھیک کری چھوڑو، تے انہاں نے حالات جڑے نے ٹھیک ہوئی جان۔ جن نے کہا کہ ان پر تو سخت قسم کا جادو ہے، بندش ہے، تو یہ میں ختم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جو ماما تھا، اس کے گھر والے جو تھے، جو ماموں کے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، تو ان کے حالات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچانک پلٹا کھائے اور ان کے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے۔ تو یہ پھر بھی رشتہ لینے کے لیے گیا تو اسے رشتہ نہیں ملا، تو یہ پھر اپنے ماموں اس نے دوبارہ پڑھائی کی
تو اس بار ابو یوسف حاضر نہیں ہوا، تو اس نے اس کو بولا کہ بھئی تم میرے مامے کے گھر کے حالات پہلے جیسے کر دو، میں نے تو ان کے لیے اتنی محنت کی تھی اور انہوں نے مجھے رشتہ تک دینے سے انکار کر دیا۔ تو تب خواب میں اس کے ابو یوسف آیا اور ابو یوسف نے کہا کہ دیکھو ہم اچھے کام جائز کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتے ہیں، آج کے بعد تم اس عمل کو نہیں کرنا اور مجھے مت بلانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو لہٰذا یاد رکھے کہ کوئی بھی کام اگر آپ نے ابو یوسف کو بولنا ہے تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، کسی کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو میرے اس جاننے والے کے ساتھ ہوا۔ تو ذوالقرنین صاحب اس کے بعد خاموش ہو گئے، اس نے دوبارہ کبھی بھی ابو یوسف کی حاضری نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا ابو یوسف کو بلانے کے لیے میرے بھائی میں نے آپ کو عمل بتا دیا ہے۔ ابو یوسف بہت اچھا جن ہے، مسلمان ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ نماز روزے اور شریعت کا پابند ہے۔ آپ نے جو بھی اسے کام بولنا ہے وہ شریعت محمدی سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اگر شریعت محمدی سے باہر ہوگا تو یہ آپ کو نقصان دے گا۔ مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔